الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا وسندنا وحبيب ربنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر وقال النبي صلى الله عليه وسلم صيام يوم عرفة إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم قديم ملك بر رب رؤوف رحيم. انتہائی واجب الاحترام معزز سامعین گرامی، عزیز برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ذی القعدہ کی آج 25 تاریخ ہے. آج سے 4 دن یا 5 دن کے بعد یہ ذی القعدہ کا مہینہ پائے تکمیل کو پہنچے گا اور انشاءاللہ ذی الحجہ کا مہینہ جو ہے وہ شروع ہو جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ 7 خیریت کے اس مہینے کی تکمیل فرمائے اور 7 خیریت کے اللہ تبارک و تعالیٰ ذی الحجہ کا جو بابرکت مہینہ شروع ہونے والا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو آغاز کرنے کی 7 خیریت کے اللہ توفیق نصیب فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی یہ بہترین ترتیب رکھی ہے. رمضان مبارک کا مہینہ آتا ہے، رمضان کا جب اختتام ہوتا ہے تو عید ہوتی ہے، ایسا ہی ہے نا. تو عید کے موقع پر اللہ تبارک و تعالی حکم فرماتے ہیں کہ جی کیا دیا کرو، صدقہ دیا کرو، اور اس صدقے کو دینا واجب ہے. وہ کون سا صدقہ کہلاتا ہے؟ صدقۃ الفطر. یہ شکرانے کے طور پر یہ دیا کرو. اس کے بعد شوال کا مہینہ شروع ہوتا ہے. یہ جو شوال کا مہینہ ہے یہ اشہر حج میں سے، یعنی اگر کوئی آدمی پہلے زمانے میں تو پہلے پیدل سفر ہوتے تھے، اگر شوال کے مہینے میں حج کا احرام باندھ کر اپنے گھر سے نکلنا چاہے تو اس کو نکلنے کی اجازت تھی. یہ اشہر حج میں سے شوال ہوا، شوال کے بعد ذی القعدہ ہوا، اور ذی القعدہ کے بعد ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہوتا ہے. اور جو ذی الحجہ کا مہینہ ہے اس کے ابتدائی جو 10 دن ہے، 10ویں دن اللہ تبارک و تعالی نے یہ عید الاضحیٰ رکھی. عید الاضحیٰ، عید الاضحیٰ یہ بھی ایک شکرانے کا موقع ہے، ایک شکر کا موقع ہے، ایک خوشی کا موقع ہے. اس کے اختتام پر بھی اللہ تبارک و تعالی نے اس دن کیا فرمایا کہ جب یہ تم خوشی مناؤ، جس طریقے سے عید الفطر میں تم نے خوشی منائی تھی تمہیں صدقہ دینا واجب تھا، تو اس خوشی کے موقع پر بھی تم نے صدقہ دینا ہے. وہ صدقہ رقم کی صورت میں تھا، یہ صدقہ قربانی کے جانور کے قربان کرنے کی صورت میں.
تو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی ترغیب دی گئی ہے. خوشی کا موقع ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راہ میں خرچ کرو اور غریب و غربا کو نہیں بھولو. انسان خوشیوں میں بھول جاتا ہے تو اس موقع پر اللہ نے واجب قرار دے دیا گیا کہ عید الفطر ہو غریبوں کو دو, عید الاضحیٰ ہو ریفیزر کو دو. کس کو دینا ہے؟ غریبوں کو دے. غریبوں کو دینے کی ترتیب بنائی کہ اللہ کی راہ میں جو ہے وہ قربانی کے جانور کو جو ہے وہ ذبح کر کے اللہ کی راہ میں دو. ذی الحجہ کے جو ابتدائی 10 دن ہے نا, یہ انتہائی فضیلت والے 10 دن. قرآن پاک کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں والفجر, قسم ہے فجر کے وقت کی. بعضوں نے لکھا ہے قسم ہے فجر کی نماز کی. دونوں مراد ہیں. فجر کی نماز بھی فجر کے وقت میں ہی ہوتی ہے تو بات ایک ہی ہے. قسم ہے فجر کے وقت کی یا فجر کی نماز کی. فرمایا وَلَيَالٍ عَشْرٍ, اور قسم ہے 10 راتوں کی. 10 راتوں کی. علماء یہ فرماتے ہیں کہ یہ جو 10 راتیں ہیں نا, یہ ذی الحجہ کے جو ابتدائی 10 دن ہیں, یہ ان 10 دنوں کی اللہ پاک نے قسم فرمائی. قسم انسان کیوں کھاتا ہے؟ سامنے والے کو یقین دلانے کے لیے, اپنی بات کی پختگی کے لیے کہ جی یہ بات جو کر رہا ہے یہ سچ کر رہا ہے, اس بات میں کوئی جھوٹ نہیں ہے, بھائی میں قسم کھا کر یہ بات کہتا ہوں. ایسا ہی ہے نا, سامنے والے کو یقین دلانا مقصود ہوتا ہے, اپنی بات کی پختگی مقصود ہوتی ہے. تو اللہ تبارک و تعالی کس بات کا یقین دلا ہے؟ یا اللہ پاک اپنی بات کو پختہ کرے, اس کی تو ضرورت ہی نہیں ہے. اللہ کی ہر بات وہ پتھر کی لکیر ہے. وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا, اللہ سے زیادہ سچا اور کون ہو سکتا ہے؟ تو اللہ پاک یہ قسمیں کیوں کھا رہے ہیں؟ اللہ کو کیا ضرورت پڑی یہ قسم کھانے کی؟ تو علماء یہ لکھتے ہیں کہ جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کسی چیز کی قسم کھاتے ہیں تو اس سے مراد اس چیز کی فضیلت اور اہمیت کو ظاہر کرنا ہے. والفجر, قسم ہے فجر کے وقت کی, فجر کی نماز کی. چھوٹی اور معمولی چیز نہیں, عام چیز نہیں ہے. اللہ کی ذات, اللہ پاک اس کی قسم کھا رہے ہیں کہ یہ بڑی عظمت والا وقت ہے اور بڑی عظمت والی چیز ہے یہ فجر کی نماز کا وقت. وَلَيَالٍ عَشْرٍ, اور قسم ہے 10 راتوں کی, یعنی ابتدائی ذی الحجہ کے جو 10 دن ہیں اس کی اللہ پاک قسم فرمات کھاتے ہیں کہ یہ عام دن نہیں ہے, عام دنوں سے ہٹ کر یہ دن ہے. اللہ تبارک و تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنے پاس بلایا اور وہاں اپنے پاس جو ہے وہ ٹھہروایا. 1 مہینہ جب آپ ٹھہر گئے نا تو اللہ تبارک و تعالی نے اس بات کا اظہار فرمایا کہ وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ, آپ کیا کر لیجئے 10 دن اور بڑھا لیجئے, ٹوٹل 40 دن ہو جائیں گے. تو یہ جو 10 دن بڑھائے تھے, یہ ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دن تھے, ان 10 دنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تھوڑا سا مزید آپ قیام فرمائیے ہمارے پاس. اب ان 10 دنوں کی فضیلت کیا ہے؟ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے, امام الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان 10 دنوں میں کیے جانے والے اعمال کے برابر کوئی اور عمل جو عام دنوں میں کیا جاتا ہے وہ کوئی برابر نہیں. یعنی ان دنوں میں کیا جانے والا عمل وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پورے سال جو اعمال کیے جا رہے ہیں مختلف ایام میں سب سے زیادہ قیمتی یہ عمل لگتا ہے. تو صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے یہ سوال کیا کہ اے اللہ کے نبی, کیا اگر کوئی آدمی عام دنوں میں جہاد کرے تو کیا اس جہاد سے بھی افضل ان دنوں کی عبادت ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں, ان عام دنوں میں کیا جانے والا جہاد اس سے بھی زیادہ افضل ان دنوں کی عبادت ہے. اللہ یہ کہ کوئی آدمی ایسا جہاد کرے جس میں اپنا مال بھی قربان کر دے اور اپنی جان بھی قربان کر دے, پھر اس کا مقام جو ہے وہ ان دنوں کی عبادت سے بڑھ کر ہے, ورنہ ان دنوں سے بڑھ کر اور دنوں کی عبادت جو ہے وہ ہے ہی نہیں. یعنی کتنے یہ قیمتی دن ہیں. اچھا جی, کیا عبادت کیا فضیلت آئی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص ان 10 دنوں میں روزہ رکھتا ہے, ان 10 دنوں میں 10 سے مراد کی ابتدائی 9 دن ہے, 10ویں دن تو عید ہے, اور عید کا دن تو جو ہے نا وہ کھانے پینے کا دن ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ضیافت ہوتی ہے. تو جو ابتدائی جو یہ 9 دن ہے, یکم ذی الحجہ سے لے کر یہ 9 ذی الحجہ تک کی جو دن ہے, اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو ان شروع کے 9 ایام میں روزہ رکھتا ہے, ایک روزے کا ثواب کیا ہے؟
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص ایک دن کا جو ہے وہ روزہ رکھتا ہے 1 سال کے روزوں کا ثواب اس کو عطا فرمائیں گے۔ 9 دن روزہ رکھے 9 سال لگاتار رکھ سکتا ہے کوئی آدمی 9 سال کے روزے؟ رمضان کے روزے رکھنا ہمارے لیے مشکل ہو جاتے ہیں، جی گرمی لگ رہی ہے اور جو ہے کاروبار بھی ساتھ دیکھنا ہے، گھر بار بھی دیکھنا ہے، تجارت بھی دیکھنی ہے، چاند ہوا کہ نہیں ہوا، جی روزے کس طریقے سے مکمل ہو جائیں، یہ ہماری فکر رہتی ہے۔ ایک روزہ 1 سال کے روزے کے برابر ہے، ایک روزہ۔ اور پھر یہ جو عرفہ کا روزہ ہے، عرفہ سے مراد 9 ذی الحجہ ہے، اور جس ملک میں رہ رہے ہیں اس ملک کی 9 ذی الحجہ مراد ہے۔ یہاں رہتے ہوئے سعودی عرب کی جو ہے وہ 9 ذی الحجہ مراد نہیں ہے کہ جس دن وہاں پر جو ہے وہ عرفہ کا دن ہوتا ہے، وہ نہیں۔ جس دن پاکستان میں جو ہے وہ 9 ذی الحجہ ہے وہ یوم عرفہ کہلاتا ہے۔ فرمایا کہ جو شخص جو ہے وہ عرفے کا دن کا روزہ رکھتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انی احتسب علی اللہ، میں اللہ کی ذات سے اس بات کا یقین رکھتا ہوں کہ ان یکفر السنۃ التي قبل والسنۃ التي بعد، اللہ تبارک و تعالیٰ اس ایک جو ہے وہ عرفے کے دن کے روزے پر 1 سال گزشتہ اور 1 سال آئندہ جو سال آنے والا ہے اس کے گناہوں کو اللہ پاک معاف فرما دیتے ہیں۔ یعنی ایک روزہ رکھے گا 2 سال کے گناہوں کی بخشش ہے، ایک پچھلا ایک آنے والا سال، یعنی ایک روزے پر 2 سال کے گناہوں کی بخشش کا یہ پیکیج ہے۔ ایک عرفے کے دن کے روزے پر یہ اتنی بڑی فضیلت ہے۔ یہ تو دن کا معاملہ ہوا، روزہ تو دن میں رکھتے ہیں نا، روزہ تو دن میں رکھا جاتا ہے، رات کی کیا ترتیب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص ان راتوں میں، یہ 10 ذی الحجہ جو ہے ان کی راتوں میں قیام کرتا ہے تو ان راتوں میں قیام کرنا لیلۃ القدر کی رات میں قیام کرنے کے برابر ہے۔ اب لیلۃ القدر رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں ہے، اس کی بھی تعین نہیں ہے کہ کون سی رات ہے، 21 ہے کہ 23 ہے کہ 25 ہے یا 27 ہے یا 29 ہے، اس کی بھی تعین نہیں ہے، لیکن یہاں تعین فرما دی امام الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین فرما دیا کہ جو 10 ذی الحجہ ہے ان کی جو راتیں ہیں ان راتوں میں قیام کرنا، ان راتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنا اور ان راتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا، یہ عبادت ایسے ہے جیسے تم لیلۃ القدر کی رات میں عبادت کر رہے ہو۔ کتنے قیمتی ایام ہیں، کتنے قیمتی ایام ہیں، اور جو کہ آنے والے ہیں، جو کہ آنے والے ہیں۔ ان 10 دنوں کی ایک خصوصیت اور ہے، ان 10 دنوں میں اللہ تبارک و تعالی نے 2 ایسی خاص عبادتیں رکھی ہیں جو خاص عبادتیں پورے سال میں کسی اور دن نہیں کی جا سکتی۔ ایک عبادت حج کی عبادت ہے اور دوسری عبادت کس کی عبادت ہے؟ قربانی کی عبادت ہے۔ نماز وقت پر پڑھنا ضروری ہے، اگر نکل جائے کسی کی، اگر فجر کی نماز نکل گئی تو وہ ظہر میں پڑھ لے، وہ عصر میں پڑھ لے، مغرب میں پڑھ لے، عشاء میں پڑھ لے، اگلے دن پڑھ لے، پڑھ سکتا ہے نا، ٹھیک ہے نا۔ کسی کا رمضان کا روزہ چھوٹ جائے اور وہ رمضان کے بعد اس کو رکھ لے، زکوٰۃ سال مکمل ہونے پر ادا کرنی ہوتی ہے، نہیں کر سکا، 1 ہفتے بعد، 1 مہینہ لیٹ ہو گیا، 1.5 مہینہ لیٹ ہو گیا، لیکن اس نے زکوٰۃ ادا بعد میں کر لی، ادا ہو جائے گی۔ لیکن ان دنوں میں یہ جو 2 عبادتیں ہیں یہ انہی دنوں کے ساتھ خاص ہیں۔ حج، پورا سال آدمی عرفات کے میدان میں بیٹھا رہے، حج ہو جائے گا؟ حج نہیں ہو۔ پورا سال مینا کے میدان میں انسان اپنا خیمہ لگائے بیٹھا رہے، کیا اس کا حج ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا۔ اس کے لیے ضروری کیا ہے، ان ایام کے اندر، یہ 8 ذی الحجہ سے لے کے جو حج شروع ہوتا ہے، ان ایام میں تم نے عرفات کی اور مینا کے مزدلفہ کے میدان میں جانا ہے، تب جا کے تمہارا حج ہوگا اور نہیں ہوگا۔ اور یہ دن گزر گئے تو اگر کسی کا حج رہ گیا ہو تو وہ جا کر حج کر سکتا ہے؟ نہیں ہوگا۔ انہی ایام کے ساتھ خاص ہے۔ قربانی کا عمل، قربانی کا عمل، پورے سال آدمی بکرے ذبح کرتا رہے، کیا قربانی کہلائے گی؟ صدقہ ہوگا اور دیگر آپ اس کو نام دے سکتے ہیں کہ خیرات ہو رہی ہے، لیکن قربانی نہیں ہوگی نا۔ ان ایام کے گزرنے کے بعد اگر کسی آدمی سے قربانی کرنا رہ گئی ہو، نہیں کر سکا قربانی، کوئی بھی مسئلہ ہو،
تو علماء کیا فرماتے ہیں؟ پھر جانور لا کے ذبح کرو؟ نہیں، پھر جو ایک قربانی کی جانور کی جو قیمت ہوتی ہے وہ صدقہ کرنا ہے. قربانی کر دیتا ہوں جانور لے آتا ہوں، نہیں، وہ قربانی، وہ جانور کو جو ذبح کرنا ہے وہ انہی دنوں کے ساتھ خاص ہے، انہی دنوں کے ساتھ خاص ہے. تو ان 10 دنوں کے اندر یہ جو 2 عبادتیں ہیں یہ انہی کے ساتھ خاص ہیں. تھوڑا سا آگے پیچھے بھی ہوگا یہ عبادت ادا ہو ہی نہیں سکتی. اور ایک اور عجیب بات، اگر ان دونوں عبادتوں کو جائزہ لینا، یہ جو حج کی عبادت ہے اور یا جو ہے وہ قربانی کی عبادت ہے، ان عبادتوں سے جو ایک بڑا ہمیں سبق ملتا ہے وہ اللہ کے حکم کی مکمل پیروی اور اتباع کا سبق ملتا ہے. وہ کس طریقے سے؟ انسان بیت اللہ میں نماز پڑھتا ہے، ایک نماز کا ثواب کتنا ہے؟ 1 لاکھ. مسجد نبی میں ثواب کتنا ہے؟ 50,000. وہاں پر بیت اللہ ہے، بیت اللہ کی زیارت کرے گا، مسلسل دیکھتا رہے گا، مسلسل ثواب ملتا رہے گا. ایسے ہی ہے نا، مسجد نبی میں امام الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ اقدس میں جتنی مرتبہ حاضری دے گا اس کی الگ ہی بات ہے، الگ ہی معاملہ ہے. لیکن جب یہ عبادت کے ایام آتے ہیں، یہ جو حج کے ایام آتے ہیں، تو اللہ کا حکم ہے کہ بیت اللہ بھی چھوڑ دو، مسجد نبی بھی چھوڑ دو. صحیح ہے، یہاں کی نمازیں بھی چھوڑ دو، وہاں کی نمازیں بھی چھوڑ دو. کہاں چلے جاؤ؟ وہ میدان میں چلے جاؤ، میدان میں چلے جاؤ. یہ 1 لاکھ نماز چھوڑ دوں، 1 لاکھ نماز کا ثواب چھوڑ دوں، وہ 50,000 نماز کا ثواب چھوڑ دوں، جی چھوڑ دو. یہ ہمارا حکم ہے نا، ہمارا حکم ہے، چھوڑ دو. اب تمہیں یہاں جانا ہے تو بھئی یہ تو زیادہ دیکھنے میں سوچنے میں فضیلت والی جگہ ہے. بیت اللہ ہے، اللہ کا گھر ہے، انبیاء نے تعمیر کیا ہے، یہاں کا ثواب تو اور ہے. بس ٹھیک ہے، یہ ہمارا حکم ہے کہ اگر تم نے حج کرنا ہوگا تم نے وہ میدان میں جانا ہوگا، وہاں خیموں میں رہنا ہوگا. بس یہ ہماری بات مانو گے تو حج کی عبادت ادا ہوگی. قربانی لے لیں، قربانی کا مطلب ہوتا ہے قرب سے نکلا ہے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا، اللہ کے قریب ہو جانا. تو ٹھیک ہے، اللہ کے قریب ہو جائیں گے، نماز پڑھ کے ہو جاتے ہیں، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں. وہ جو لبرل لوگ ہیں نا وہ کہتے ہیں نا کہ یہ کیا ہو گیا کہ اتنے اینیملز کو جو ہے وہ دے آر کلنگ، ان کو مار رہے ہوتے ہیں اور ان کی جو ہے یہ کر رہے ہوتے ہیں، وہ کر رہے ہوتے ہیں. اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے صدقہ کر دو، اللہ کا قرب حاصل کرنے کی تہجد پڑھ لو، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے جو ہے نا کسی جو ہے نا وہ یتیم کی شادی کروا دو، کسی کے گھر میں راشن ڈال دو. لیکن فرمایا کہ نہیں، قرب ہمارا اگر حاصل کرتے ہو نا تو تمہیں ان دنوں کے اندر جانور کو ذبح کرنا ہوگا. بس جانور بہت ذبح ہو رہے ہیں، لوگوں کو بہت گوشت مل رہا ہے، تو کیا میرا کرنا ضروری ہے؟ جی ہاں، آپ کا بھی کرنا ضروری ہے. کیوں؟ کیونکہ تمہارے رب کا حکم ہے. یہ اتباع، یہ بڑا سبق ملتا ہے حج اور یہ قربانی سے کہ دیکھو جو ہم نے کہہ دیا وہ تمہیں کرنا ہے. تمہاری کامیابی، تمہاری نجات ہمارے حکم کے ماننے میں ہے. مانو گے تو کام بنے گا، نہیں مانو گے تو کام نہیں بنے گا. جس طریقے سے ان 2 عبادتوں میں ہے نا، ایسے ہی بقیہ عبادت میں بھی. نماز سمجھ میں آتا ہے تب بھی پڑھنی ہے، نہیں سمجھ میں آتا تب بھی پڑھنی ہے. ہمارا حکم ہے نا، ہمارا حکم ہے. حسن اخلاق، اچھے اخلاق سے بات کرنا، نہیں اس سے تو یہ تو لائق ہی نہیں ہے اس لائق کہ اس سے اچھے اخلاق میں بات کی جائے. بھائی ہمارا حکم ہے، تم نے ہر ایک سے اچھے اخلاق سے بات کرنی ہے تو کرنی ہے، بس ختم. تمہیں سمجھ میں آئے تب بھی صحیح، سمجھ میں نہ آئے تب بھی صحیح. تمہارا دل مانتا ہے تب بھی صحیح، دل نہیں مانتا تب بھی صحیح. طبیعت پہ بھاری محسوس ہوتا ہے تب بھی کرنی ہے، اور طبیعت پہ بھاری نہیں بھی ہوتا تب بھی تم نے ہماری یہ بات کو ماننا ہے، ہماری اتباع کرنی ہے. یہ ہے میسج، یہ ہے پیغام. ہم نے جو کہہ دیا وہ کہہ دیا. جیسے وہ اللہ کا حکم ہے نا حج کرنا، ہر آدمی تڑپ رہا ہوتا ہے کسی طریقے سے پہنچ جاؤں، یہ بھی اللہ کا حکم ہے. اسی اللہ نے فرمایا ہے نا، اسی نے حکم دیا ہے نا. لیکن یہ جو فرق رکھا جاتا ہے، ایک حکم کو مانوں گا جیسے کہیں گے ویسے مانوں گا، تو دوسرا حکم کا کیا کرنا ہے؟ سینکڑوں احکامات ہیں صبح سے لے کر شام تک، ان کو ہم نظر انداز کر رہے ہوتے ہیں، ہم ان کو نظر انداز کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ ان 10 دنوں کے اندر یہ 2 خاص عبادت ہیں جو ان 10 دنوں کے ساتھ خاص ہیں، نہ ان سے پہلے کر سکتے ہیں نہ ان کے بعد کر سکتے ہیں. اسی کے ساتھ ساتھ ان 10 دنوں کے آنے سے پہلے جب یہ 10 دن ان کا چاند نظر آ جائے 10 ذی الحجہ کا، تو ایک عمل کیا ہے؟
ان سے پہلے پہلے اپنے ناخنوں کو اور اپنے بال وغیرہ کو انسان صاف کر لے، کتروا لے۔ ان 10 دنوں کے اندر جو ہے وہ نہ بال کاٹے، نہ جو ہے وہ ناخن وغیرہ کاٹے، یہ انسان اس کا جو ہے نا خیال رکھے۔ لیکن اس میں دو باتیں عرض کرنی ہیں، دو باتیں عرض کرنی ہیں۔ ایک بات تو یہ عرض کرنی ہے کہ دیکھیں یہ جو حکم ہے نا، یہ حکم فرض یا واجب کا درجہ نہیں ہے، فرض واجب کا یہ درجہ نہیں ہے کہ فرض ہے، ضروری ہے۔ آج تو گلی گلی آپ کو 4 لوگ ملیں گے جو کھڑے کھڑے آپ کو فتویٰ دے دیں گے کہ جی آپ نے کٹوا لی ہے تو آپ کی اب قربانی ہی نہیں ہوگی۔ یہ فرض واجب کا درجہ نہیں ہے۔ کوشش کرے کہ بھئی یہ مستحب عمل ہے، ایک افضل عمل ہے، انسان ہر آدمی اس پر عمل کرے، نیکی کا کام ہے، ہر آدمی نیکی کرے، ٹھیک ہے نا۔ یہ فرض واجب کا درجہ نہیں ہے۔ اب ایک آدمی ہے کہ جس کو ناخن کاٹنے کا موقع نہیں ملا، ٹھیک ہے، اس کو بال کٹوانے کا موقع نہیں ملا، اب وہ پورے 10 دن تک ہوش بنا گھومتا رہے، یہ زیادہ اچھا ہے؟ یہ صاف ستھرا بن کے گھومتا رہے، یہ زیادہ اچھا ہے؟ بڑے بڑے ناخن لے کر گھومتا رہے، اس میں گندی گندی کالک لے کر گھومتا رہے، یہ زیادہ بہتر ہے؟ یہ صاف ستھرا رہنا زیادہ بہتر ہے؟ کوشش تو کریں کہ ان 10 دنوں کے آنے سے پہلے پہلے انسان ان چیزوں کا اہتمام کرے۔ لیکن اگر کسی سے رہ گیا کہ بعض جو ہے ایسے ہوتے ہیں کہ جی کہتے ہیں کہ جی ابھی تو صحیح ہے 10 دن تک چل جائیں گے، لیکن وہ چوتھے پانچویں دن دیکھتے نہیں جی بہت بڑے ہو گئے ناخن، تو ان کو چاہیے کہ اس کو کاٹ لے۔ یہ فرض یہ واجب کا درجہ نہیں ہے۔ ایسا ہرگز نہیں ہے کہ جس آدمی نے اپنے ناخن کٹوا لیے، یہ کاٹ لیے، یا بال کٹوا لیے، یہ کوئی بھی معاملہ کر لیے تو اس کی قربانی نہیں ہوگی، ایسا نہیں ہے۔ اتنا مشکل دین نہیں ہے، اتنا مشکل دین نہیں ہے۔ تو اس پر ہر آدمی کوشش کرے، عمل کرے۔ لیکن اگر کسی کے ساتھ کوئی مسئلہ ہو، کسی کے سر میں کوئی بیماری ہو، بال کٹوانے پڑ جائیں یا کوئی چوٹ وغیرہ ایسی لگ جائے کہ اس معاملہ کو کریں، وہ کہے کہ جی نہیں جی وہ تو قربانی نہیں ہوتی ہے، کیونکہ وہ گلی میں ایک صاحب رہتے ہیں، انہوں نے یہ بات کہہ دی تھی۔ تو بھائی تو یہ دین جو ہے وہ اتنا مشکل دین نہیں ہے، تو اس کو یہ سمجھ لینا چاہیے، کوشش کریں سب عمل کریں۔ لیکن اگر کسی کو ضرورت پڑ جائے تو وہ کاٹ بھی سکتا ہے، ناخن کو تلاش بھی سکتا ہے، تو اس کی اجازت ہے۔ ایک چیز یہ۔ دوسری چیز جو ذکر کرنی ہے وہ یہ ذکر کرنی ہے، یہ چیز ہماری یہاں مخصوص ہو گئی ان لوگوں کے ساتھ کہ جو قربانی کرے وہ جو ہے اپنے ناخن وغیرہ یا بال وغیرہ جو ہے نا وہ نہ کاٹے، ٹھیک ہے جی؟ ایسا نہیں۔ جو قربانی کرے وہ بھی اس کا اہتمام کرے، اور جو قربانی نہیں کرتا نا وہ بھی کوشش کرے کہ اپنے نے ان دنوں میں نہ ناخن کاٹے نہ اپنے بال وغیرہ کٹوائے۔ اس کا جو تعلق جو کانٹیکٹ ہے نا لوگ جوڑتے ہیں قربانی کے ساتھ، اس کا تعلق وہ حاجی کے ساتھ ہے، حاجی کے ساتھ ہے۔ حاجی جب ان دنوں کے اندر احرام باندھتا ہے تو احرام باندھنے کے بعد نہ وہ ناخن کاٹ سکتا ہے نہ وہ بال وغیرہ کاٹ سکتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اب ہمیں موقع نہیں مل سکا کہ ہم وہاں بیت اللہ کی زیارت کو جائیں اور وہاں پر احرام باندھ کر حج کریں، نہیں مل سکا حج کا موقع۔ لیکن اس بات کی انسان کوشش کرتا ہے کہ جس طریقے سے حاجی وہاں رہتے ہیں ہم ان کی مشابہت اختیار کر لیں، ہم ان جیسا عمل تو کر لیں نا، ٹھیک ہے جی؟ ان جیسا عمل کر لے تو ممکن ہے جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ اس حاجی کی اس احرام میں وہاں جا کر اللہ پاک مغفرت فرما دیں گے، تو اللہ پاک ان کی مشابہت اختیار کرنے میں میری بھی یہاں مغفرت فرما دیں۔ تو یہ جو ناخن اور بال کا تعلق ہے یہ قربانی کے ساتھ نہیں ہے، اس کا تعلق وہ حاجی کے اس عمل کے ساتھ ہے۔ تو اس بات کی انسان کوشش کرے کہ اپنے آپ کو حاجیوں کی مشابہت کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ لے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ بارہا دعا کرتا رہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میں نے ظاہری حالت ان جیسی بنا لی، اور تو جیسے آپ ان کے ساتھ معاملہ کریں کہ اللہ میرے ساتھ بھی آپ جو ہے وہ معاملہ کریں۔ تو یہ ان 10 دنوں کے جو فضائل تھے، ان میں کرنے والے جو کام تھے وہ ہم نے آپ کے سامنے ذکر کر لی ہیں۔ اس بات کی کوشش کریں کہ یہ جو ایام آ رہے ہیں ان میں بھرپور جو ہے وہ عبادت کا اہتمام کریں۔ ابھی سے انسان اپنے آپ کو ان کاموں کے ساتھ لگا دے، عبادت کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ لے گا تو انشاءاللہ ان 10 دنوں کے اندر انسان عبادت پر کھڑا ہو جائے گا، جم جائے گا۔ ایک آدمی کسی جگہ ٹیسٹ کے لیے جاتا ہے نا تو یہ نہیں کہ وہیں جا کر ہی بیٹھ کر شروع ہو جاتا ہے، پہلے سے پریکٹس کرتا ہے۔ تو ہماری پریکٹس نہیں ہے، ہم پریکٹس میں نہیں ہیں۔ وہ رمضان میں پریکٹس تھی وہ ختم ہو گئی، اب ہم کسی اور راستے میں دوبارہ اپنے آپ کو لے کر آنا ہے۔ ان 10 دنوں کے آنے سے پہلے پہلے اپنے آپ کو عبادت پہ کھڑا کرنا ہے۔ سب اس بات کی کوشش کریں، نیت کریں کہ ان 10 دنوں کے اندر اپنے آپ کو اس بات کا پابند بنانا ہے کہ کوئی ایک نماز بھی ایسی نہ ہو کہ انسان کی جس میں تکبیر اولیٰ فوت ہو،
نماز کا قضا ہونا، نماز کا نکل جانا، نماز کا گھر میں پڑھ لینا، فجر کی نماز ظہر کے ساتھ ملا کے پڑھنا، یہ تو بہت دور کی بات ہے. کسی نماز کی تکبیر اولیٰ بھی فوت نہ ہو. تکبیر اولیٰ کا مطلب یہ ہے کہ امام صاحب نے اللہ اکبر کیا تو ہم بھی پیچھے کھڑے ساتھ ہی ساتھ اللہ اکبر کر رہے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ امام صاحب نے قرات شروع کر دی، امام صاحب کی 2 رکعتیں نکل گئی تو اب ہم آ رہے ہیں، ہم نماز میں شامل ہو رہے ہیں. کوشش کریں کہ شروع نماز سے لے کر اختتام تک امام صاحب کے ساتھ ان 10 دنوں کے اندر جتنی نمازیں آتی ہیں سب نمازوں کا اہتمام کرنا ہے. کون کون نہیں کرے گا اس کا اہتمام اور کون کون کر لے گا؟ بھائی کریں بھائی، اپنے آپ کو لے کر آنا ہے ان چیزوں پر، اپنے آپ کو اس راستے پہ لے کر آنا ہے. 10 دن تھوڑا سا کر کے دیکھیں، پھر دیکھیں 11ویں دن انسان کا خود دل چاہے گا کہ جی وہ اذان ہو گئی، وہ نماز کے لیے ترتیب بنانی، نماز کے لیے جانا ہے. اپنے آپ کو لے کر آئیں گے، 11ویں دن خود کھڑا ہو جائے گا آدمی. پھر انشاءاللہ یہ گاڑی چلے گی اور انشاءاللہ انسان جو ہے وہ سال بھر جو ہے اس کی ترتیب پہ جو ہے نا اپنے آپ کو چلاتا رہے گا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان تمام تر باتوں پر کہنے سننے کے ساتھ ساتھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.